یہ بات سمجھ لیں جتنی جلدی تو بہتر ہے. صحیح. 6 جولائی کو آپ پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ, 6 جولائی کو میری پارٹی نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے. پارٹی ایک سوچ پہ ہوتی ہے. سوچ کیا ہے؟ سوچ ملکی ہے. عوام پاکستان اس کا نام ہے. عوام کی بات ہے اور پاکستان کی بات ہے. آپ نے کیسے ملک چلانا ہے, آپ نے کیسے مسائل حل کرنے ہیں. مجھے اس دفعہ بڑا افسوس ہوا بجٹ دیکھ کر. اس کے اندر کوئی یہ سوچ نظر نہیں آتی کہ ہمارا ملک مشکل میں ہے اور ہم نے چیزوں کو تبدیل کرنا ہے. یہ تبدیلی کا سفر, یہ جو ریفارم کا سفر ہے, یہ آپ نے ایک دن شروع کرنا ہے. جتنی جلدی شروع کریں گے اس کا جو تکلیف ہے عوام کو کم ہوگی. یہ اربوں کا جو ٹیکس لگایا گیا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ ایکسیسیبل ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے انکم ٹیکس میں کمی کی تھی. دیکھیں وہ اس وقت 5, 10, 15 کوئی 3 سلیبز بنائی تھی آپ نے. آپ آج کریں نا, آپ کیونکہ 32% ٹیکس کوئی نہیں دیتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ 24 کروڑ کے ملک میں 2.5 لاکھ آدمی ٹیکس دیتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم سب اخراجات کر رہے ہیں. آپ بھی اخراجات کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنی سطح کے مطابق اخراجات کر رہا ہے. بالکل. تو جب آپ کی انکم ایک سطح سے اوپر ہوتی ہے تو پھر آپ کا ایک حصے دار ہوتا ہے, اس کا نام ہے حکومت پاکستان. یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا کروں, یہ قانونی ضرورت ہے. اور ذمہ داری ہے. ٹیکس نہ ادا کرنا جرم ہے. جرم ہے, بالکل جرم ہے. تو اگر آپ 32%, 35% ٹیکس رکھیں گے لوگ نہیں ادا کریں گے. تو ہم نے اس کو 3 سلیبز میں کر دیا بنائی تھی مجھے, اور وہ 2 مہینے چلتا رہا. فائنانس بل میں پاس ہوا, جولائی اگست 2018 میں وہ چلا. اس کو پی ٹی آئی نے ریورس کر دیا. اس کو آج تک جواز مجھے سمجھ نہیں آیا. آج بھی یہ ایک ریفارم, اس کو ریفارم کہتے ہیں. آپ نے وہ ریفارم آج بھی کرنا ہے. ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ٹیکس دے. اگر ہم نہیں دیں گے تو غریب پر زیادہ بوجھ پڑے گا. اب آپ نے 4,000 ارب کا نیا ٹیکس لگائے ہیں, جو آپ نے وہ خسارہ پورا کرنا ہے. پچھلا ہے 150 ارب کا خسارہ بھی ہے. نہیں, یہ 4,000 کے جو نئے جو آپ نے انکم بڑھائی ہے تو ٹیکس ہی لگے ہیں نا. تو وہ پاکستان کا ہر شہری برداشت کر رہا ہے. اگر جی ایس ٹی لگے گا 1% تو سارے برداشت کریں گے, چاہے آپ استطاعت ہو یا نہ ہو. تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کو ٹیکس نیٹ دیکھیں نا, ہم جیسے تو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, غریب بندہ تو ٹیکس دے رہا ہے, جو فائلر نہیں ہے وہ بھی انڈائریکٹلی ٹیکس تو دے رہا ہے. بات ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. جی نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ آپ کی استطاعت کے مطابق نہیں ہوتی. آپ یہ ممکن ہے کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہو, جس کے 6 بچے ہوں, اگر وہ جو چیزیں خریدے گا اس پر زیادہ ٹیکس. یہ دنیا کا نظام ہے کہ آپ استطاعت کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں. جو زیادہ آمدن ہے اور زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو لیکن آپ نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا. یہ ایک چیز بتا رہا ہوں. تو آپ نے یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے نہیں کیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ یہ ریفارمز کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ وہ کہہ رہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں. جی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا, اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا. آپ گئے اس کے بعد وہ آپ کے گھر تو نہیں آیا نا, آپ گئے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیں. تو اب وہ آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں. یہ راستہ آپ خود بھی اپنا سکتے ہیں, اس سے بہتر راستہ اپنا سکتے ہیں. آپ ریفارمز بتائیں نا کہ آپ کیا ریفارمز جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کریں گے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ نے بتانا ہے. یہ ہمیشہ آپ آج بات کر رہے ہیں, نون لیگ بھی کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی, یہ ریفارمز کی بات, رکاوٹ کیا ہوتی ہے اس میں؟ کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ جنہیں ہم کہتے ہیں, جنہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے, وہ کہیں رکاوٹ بنتے ہیں. نوازی صاحب, رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ظاہر ہے عوام نے تو, عوام کا کام تو ووٹ دینا ہے نا. اب ریفارمز کرنا, ریلیف دینا, یہ تو آپ لوگوں کا, سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ رکاوٹ آپ کی صلاحیت اور آپ کی سوچ ہے, اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو اگر ذاتی مفاد کا نام دیں غلط ہوئے گا؟ نہیں, ذاتی مفاد اس میں کیا ہے؟ ذاتی مفاد کیا ملے گا؟ اگر آپ نے ریفارم نہیں کیے تو آپ کو کیا ذاتی مفاد ملے گا؟ آپ جب اس عہدے پر پہنچے ہیں, جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, آپ عہدے پر ہیں, تو ملک آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ریفارم کرنا ہے, یہ چوائس نہیں ہے. جس طرح حکومت آج چلا رہی ہے, یہ نہیں چلے گی. یہ معاملہ ختم ہونے کا, سپیس ختم ہو گئی ہے. اس سال سود جو ہے وہ 10,000 ارب ہے. اگلے سال ریٹ گر بھی گئے تو 10,000 سے کم نہیں ہوگا, اس سے اوپر ہی جائے گا. آپ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ آپ کے دفاع کا خرچہ, ڈیولپمنٹ کا خرچہ, آپ کے حکومت چلانے کا خرچہ, یہ آپ کے سود کے خرچے سے زیادہ ہے.
اتنا سود ہے ہم پہ، اتنا سود ہے، 10,000 ارب سود ہے. یہ باقی چیزیں تینوں ملا کر 5,000 ارب نہیں بنتی. سود سب سے زیادہ ہے. سود سب سے زیادہ نہیں ہے، باقی سب اکٹھے کر لیں ان کا ڈبل ہے. ان کا ڈبل ہے. اور اس کو بھی اتارنے کے لیے آپ کو قرض ہی لینا ہے. اس کو اتارنے باقی نہیں، قرض لے رہے ہیں آپ باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے نا، دفاع کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اور کچھ سود کا حصہ بھی قرض سے آتا ہے. تو یہ آپ کی مشکلات ہیں. تو اگر مجھے کوئی، میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا، بھائی پی ٹی آئی اگر کوئی نہیں چلنے، نہیں سارے ہی کہتے ہیں جو بھی اقتدار میں رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑی چلنے. آپ کے بڑا آسان حل ہے، چلنے نہیں دیا جا رہا، استعفیٰ دے کے گھر آ جائیں، عوام کو موقع دیں. بالکل صحیح. آپ کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا، آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ ملک کے مسائل حل نہیں کر رہے، گھر آ جائیں، چھوڑیں. اقتدار میں رہتے ہوئے سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. اقتدار ہم سے نہیں چھوٹے گا. ہم تو جب آپ کمپرومائز کر کے اقتدار میں آئیں گے، کسی کے سہارے سے آئیں گے، تو پھر اقتدار آپ کا نہیں ہوگا، اس کا ہوگا. یہ ایک پیج پہ رہنا ضروری ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب ایک پیج پہ نہیں رہتے تو حکومتیں ختم ہو جاتی. دیکھیں ایک پیج آئین کا پیج ہے، آئین کے پیج پہ رہیں گے تو حکومت چلے گی. ایک دفعہ نہیں چلے گی، دوسری دفعہ نہیں چلے گی، تیسری دفعہ نہیں چلے گی، چوتھی دفعہ چلے گی. صحیح. یہ دنیا کا نظام ہے، میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. جب بھی غیر آئینی مداخلت نظام میں ہوتی ہے، اور ہر ملک میں رہی ہے، انہوں نے حل کیا ان معاملات کو. یہ ایک باہمی سوچ سے حل ہوتے ہیں، یہ کنفرنٹیشن سے حل نہیں ہوتے، یہ سڑکوں پہ حل نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے کہ چیزیں سڑکوں پہ حل ہوں. آج بھی وقت ہے، ہم سوچ لیں ہم کر کیا رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں جانے مانے نام ہوں گے، اچھی شہرت والے نام ہوں گے، کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کرائٹیریا صلاحیت ہوگی، اچھا قابلیت ہوگی، انٹیگریٹی ہوگی، کریڈیبلٹی ہوگی. یہ کرائٹیریا ہے. اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ جانچنے ہر ایک کو آپ جانتے ہیں. جو لوگ آج سیاست میں نہیں ہیں، آج جو ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ ٹھیک بات. تمام جماعتوں سے رابطہ کیا؟ نہیں، جماعتوں سے نہیں، ہم نے نہیں رابطہ کیا، نہیں لوگوں نے رابطہ کیا. دیکھیں سیاست دانوں سے ہم نے زیادہ بات نہیں کی. چند لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ان کو ہم جانتے تھے، وہ اچھے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. لیکن ہم کسی کے پاس گئے نہیں. ہم جائیں گے، جماعت بنانی ہے، ہم جائیں گے جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ہیں. ان سب کی ایک سیاسی جماعت آج ہے، اکثر اقتدار میں بھی ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اقتدار چھوڑنا. لیکن لوگ تیار ہیں چھوڑنے کو؟ نہیں، وہ یہ ان کی مرضی ہے نا. تو ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے، ہم نے ایک میسج دینا ہے. بہت سے لوگ اقتدار میں نہیں ہیں، جو سیاست میں آج نہیں ہے. بہت سے لوگ جو سیاست انہوں نے کبھی کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی آج اس کام میں سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں حصہ ڈالیں. اچھا، زبیر صاحب بھی بننے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کا؟ زبیر صاحب سے بات نہیں ہوئی، انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی ہے، تو ان سے بھی یقیناً ہم سب سے بات کریں گے. کھوکھر صاحب، ان کا بھی اپنا کوئی الیکشن کا بھی جی، کھوکھر صاحب کا الیکشن کا ایشو ہے، وہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے شامل ہیں، لیکن ان کا بھی چونکہ مقامی مسائل ہیں، تو ان کا دیکھیں یہ ایک سوچ ہے. ہم نے جماعت سوچ میں بنائی ہے، الیکٹیبلز میں نہیں بنائی. جو الیکٹیبل جماعتیں بنتی ہیں وہ ان کی ایک تاریخ ہے. ابھی ریسنٹ تاریخ تو وہ ریسنٹ 2000 سے شروع، 2000 سے اس میں 25 سال ہو گئے اس کو بھی. ایک نئی تاریخ شروع ہوئی تھی. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی، کیو لیگ بن گئی، پھر آپ کی پتہ نہیں ایم کیو ایم میں وہ باپ پارٹی آ گئی، پاک سرزمین پارٹی پاک سرزمین آ گئی، پھر یہ آئی بی پی آ گئی، پھر وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین آ گئی، پھر وہ بن گیا آپ کا جنوبی پنجاب محاذ بن گیا. اس قسم کی بہت سی. پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک. تو ایسے میں کیسے جگہ بنائیں گے آپ؟ ہم ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں نا. اور میرا خیال ہے کہ جو میں نے کم از کم دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی بننے جو آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ارلی 90s میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ انشاءاللہ پہلی گراس روٹس پارٹی ہوگی. اچھا. ہاں، جو کسی مقصد کے لیے، سیاسی مقصد کے لیے نہیں بنا رہا کوئی اور. یہ عوام کی جماعت ہوگی. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں. الیکٹیبل اکٹھے کرنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو اسٹیبلشمنٹ کے سارے جماعتیں بنتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے الیکشن کے لگ بھگ اپنے مقاصد کے لیے. فی الحال پی ٹی آئی جیسا ہوتا ہے، پی ٹی آئی جیسا بھی ہوتا ہے. آئی بی پی کی حالت بھی آپ دیکھ لیں، وہ ایک مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد حل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جو چیز قانون کے مطابق ہو وہ درست ہوتی ہے، جو قانون کے مطابق نہ ہو وہ درست نہیں ہوتی. اس کا جج میں نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے، سو موٹو پاورز ہیں. اگر ملک میں خرابی ہو رہی ہے، اب دیکھیں یہ
ہر ادارہ انفارچونیٹلی پولرائزڈ ہو گیا. وائی؟ پوری سوسائٹی پولرائز ہو گئی. کیوں؟ یہ فیلیور ہے. یہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فیلیور ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ. یہ ایک تاریخ ہے فیلیورز کی. اور ہم نے جو سب سے بڑی خرابی کی ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا. ہم اپنی تاریخ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا ہے. آپ یقین کریں، میں ابھی بھی لوگوں سے ملتا ہوں جو کسی وقت میں صاحب اقتدار تھے یا اختیار رکھتے تھے، تو وہ باتیں بتاتے ہیں تو آدمی نہیں، میں تو سمجھتا تھا ایسے ہوا، وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ چیز. تو تاریخ ساری مسخ ہو گئی ہے. اب جو تو تاریخ سے سبق ملتا ہے کہ کون سی بات غلط ہے، کون سی صحیح ہے، ہم وہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح.